بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 5 جون گزر چکا، کہا جا رہا تھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بھی صدیق جان صاحب سٹیٹمنٹ تھا، مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ 5 جون کو ممکنہ طور پہ عمران خان رہا ہو جائیں گے. ظاہر ہے ہم بھی، آپ بھی، اور بہت سارے لوگ جو کور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان 5 جون کو رہا نہیں ہو سکتے تھے، قانونی اگر بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے تھے، ہو بھی سکتے تھے. لیکن ہم تو ظاہر ہے جب آپ اوور آل کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی، تو پھر ہم بتا رہے تھے کہ نہیں یار، ایسا لگتا نہیں ہے. بظاہر جو ارادے ہیں اس نظام کے وہ نہیں ہے کہ عمران خان کو عید سے پہلے رہا کیا جائے، اور شہباز حکومت اتنا بڑا ان کا دل بھی نہیں ہے. تو اب جب عمران خان رہا نہیں ہوئے، آپ نے بھی رپورٹ کیا، مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا، جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز ہوا، جو نیب کا موقف تھا، پھر سلمان صفدر صاحب نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جب سے قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب آئے ہیں تب سے ہمیں بالکل، ہمارے تو نہ تو کیسز لگتے ہیں، اور لگتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. واٹ نیکسٹ؟ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں ساری. دیکھیں چودھری صاحب، یہ 5-6 دن پہلے یہ کلیئرٹی آ گئی تھی کہ عمران خان آج اگر سزا معطل ہو بھی جائے تو بھی رہا نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ 5-6 دن پہلے جسٹس شہباز رضوی نے عمران خان کا کیس جو ہے وہ 16-17 جون کے لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی، فیصلہ کرنے کے بجائے. ہوا یہ کہ اگر آپ آخری 4 سماعتوں کا حوال دیکھ لیں جو جسٹس شہباز رضوی کے پاس کیس لگا ہوا ہے. اچھا، پہلے تو جب علی نیلم صاحبہ نے یہ لگایا اپنے بینچ میں تو انہوں نے کیا کیا، یہ اس پہ فیکٹس ذرا لکھنے پڑیں گے کیونکہ تحریک انصاف اب اس جوگی رہی نہیں ہے. تو ہم کیونکہ لاہور میں جا کے کور نہیں کر رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آپ کو پتا ہے ہماری فنگر ٹپس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، شام کیانی صاحب ہوں، یا حسین چودھری صاحب ہوں، فیصل عباس کھر صاحب ہوں، ذیشان سید ہو، یا دیگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں، قمر میکن وغیرہ، وہ ایک ایک چیز کو اتنا شاندار طریقے سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز سامنے ہوتی ہے. اب لاہور میں اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. اچھا، لاہور میں اچھے جرنلسٹ موجود ہیں لیکن وہ یوٹیوب نہیں کرتے. اب کچھ نے شروع کیا ہے، جیسے شاکر محمود امان نے اور وقاص بھائی نے اور ان لوگوں نے کیا ہے. تو لیکن ابھی ان کی وہ ریچ نہیں ہے، اور ان کو بھی تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا اس طریقے سے کریں کہ ذرا جو عام لوگ ہیں ان کے پاس جس طرح سے انفارمیشن جانی چاہیے، عام فہم انداز میں ویسے جانی چاہیے. تو اس میں ہوا یہ کہ پہلے علی نیلم صاحب نے اس کو اپنے پاس پینڈنگ رکھا، پھر انہوں نے ایک بینچ بنایا جو شہباز رضوی صاحب اور ان کا تھا، طارق سلیم شیخ صاحب کا تھا. پھر وہ کیس تقریباً اینڈ پہ پہنچ گیا، آدھے گھنٹے کا کیس رہ گیا تھا تو بینچ توڑ دیا گیا. طارق سلیم شیخ صاحب کو بہاولپور بھیج دیا گیا، ایک اور پتہ نہیں جو بھی جج کا نام ہے ان کو بٹھا دیا گیا، لیکن لیڈ شہباز رضوی صاحب کر رہے ہیں. جی. اچھا، اب آرگومنٹس ہوئے، سماعت ہوتی ہے. سماعت کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آگے بتایا جاتا ہے کہ جی ATC کورٹ نے عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا آرڈر دے دیا ہے. جی. تو آپ نا سماعت بغیر کارروائی کو ملتوی کر دیں. اور جج صاحب نے کہا کہ بالکل جی، ہم خادم، ہم نوکر، انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ تو نظر آئے گا، کیونکہ اوپر ہمارے چیف جسٹس صاحب جو بیٹھے ہیں جیسے یحییٰ خان صاحب، وہ کیونکہ سو کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، تو جو ان کا ویژن ہے ہمارے چیف جسٹس پاکستان کا، اس میں ان کے ویژن کے مطابق بالکل انصاف ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. تو شہباز رضوی صاحب نے تاریخ ڈال دی، لمبی تاریخ ڈال دی. اس دوران عمران خان کے پاس جاتی ہے ٹیم. عمران خان پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کرو، فارم 45-47 والے کا. ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کروں گا جو تم کرنا چاہتے ہو، اور مجھے پتا ہے یہ جو بھی واردات ہے. اور اس میں ان کی کوشش یہ تھی، انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ جی جسمانی ریمانڈ دیں، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں دیا تھا جسمانی ریمانڈ. جیسے ہاشم خان کاکڑ اور صلاح الدین پنور صاحب تھے اور اشتاق ابراہیم صاحب. اب یہ گئے، عمران خان نے جب انکار کر دیا، ATC نے کر دیا کہ آپ کریں، عمران خان نے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ دوبارہ چلے گئے ATC کے پاس. ATC نے دوبارہ کہہ دیا کہ پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں عمران خان کا. اب جو لاسٹ ہیئرنگ تھی، ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، اس تاریخ پہ انہوں نے دوبارہ جا کے پروسیکیوشن نے کہا جی وہ عمران خان کا ATC کورٹ نے کہا تھا کہ پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں، عمران خان انکار کیا ہے تو اس لیے آپ ابھی یہ کیس نہ سنیں. بھائی عدالت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی یا تو وہ چیلنج ہوا وہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں معاملہ. تو شہباز رضوی صاحب نے پھر ایک لمبی ڈیٹ ڈال دی 16-17 جون کی. تو عمران خان کی 5 جون کو سزا معطل ہو بھی جاتی تو اس نے رہا نہیں ہونا تھا ڈیو ٹو جسٹس شہباز رضوی، ہونا ہی نہیں تھا. اچھا، اب آ جائے اس بات پر کہ عمران خان آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں آپ جسٹس جوگر وغیرہ کے خلاف. لیکن PTI کا نا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا یہ ہے کہ PTI کا، اچھا شاید ہم
تنقید کرتے ہیں شاید وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہوں، جو گور صاحب ہیں، سلمان راجہ صاحب ہیں، وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہو کہ ہمیں ججز کے نام نہیں لینے چاہیے، شاید وہ نیک نیتی ہاتھ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ماضی کی مثال موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف ان کے جا کے پاؤں بھی دھو کے پی لینا، فیصلے پھر بھی وہی آنے ہیں جو آنے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پی ٹی آئی جتنے مرضی ان کے خوش آمدیں کر لیں، لیکن ان کے پاؤں پکڑ لیں. یہ جو ایک رائے پائی جا رہی ہے، ظاہر آپ کی بھی بات ہوئی اور یہ آ رہی ہے خبر کہ پی ٹی آئی اس پہ غور کر رہی ہے. عمران خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں، اور وہ حلقے جو عمران خان کے ذرا کلوز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ججز جو انصاف فراہم نہیں کر رہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے. اچھا، دو آ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ ریفرنس، لیکن ریفرنس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کوئی ٹھوس بنیاد ہمارے عدالت کے جو پیرامیٹرز ہیں اور جو موجودہ نظام ہے اس میں کوئی ہے نہیں کہ فیصلے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ تو ہے مطلب ہے نہیں. یا تو آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہونا کہ یہ فلاں بندے نے ان کو کال کی، اس بیس پہ انہوں نے فیصلے نہیں کر. جی، عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریفرنس کہہ لیں، آپ اس کو لیٹر کہہ لیں، چیف جسٹس کو لکھا گیا، کوئی پیٹیشن کہہ لیں. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیریٹو پورے پاکستان میں جانا چیزوں چاہیے، کو آن ریکارڈ لایا جائے تاریخ میں کم از کم. اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عمران ریاض خان صاحب جب پہلی بار جب گرفتار ہوئے تھے نا، تو اس وقت یہ ہوا کہ جب ایک کے بعد دوسری شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، وہ سارا وہ چل رہا تھا ایک سرکل. اس وقت ہوا یہ کہ بقرہ عید آ گئی، قریب آ گئی، اور لوگوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت تھے ان کو اور سپریم کورٹ کو. معاملہ کہاں پینڈنگ تھا؟ لاہور ہائی کورٹ میں. ٹارگٹ کس کو کرنا شروع کر دیا؟ سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس پاکستان کو. اور اتنا دباؤ بڑھ گیا چیف جسٹس پاکستان پہ کہ انہوں نے کال کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، ان کی سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو، تمہاری وجہ سے ہم بے عزت ہو رہے ہیں، یہ ڈرامہ بند کرو اور یہ فوراً عمران ریاض کو رہا کرو. کیس ٹیک اپ ہوا اور عمران ریاض صاحب نے وہ عید الاضحیٰ گھر پہ کی تھی. ٹھیک ہے سر. اب جسٹس جوگر صاحب کو کون لائے؟ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب لائے. کس کس کا فیصلہ تھا؟ آصف علی زرداری، شہباز شریف، اعظم علی تارڑ، منصور عثمان عوان، عامر فاروق، عالیہ نیلم. ان کا فیصلہ تھا کہ جسٹس سرفراز جوگر کو 15 نمبر والے کو لا کے ہم نے اسلام آباد کورٹ لانا ہے. اب اگر، اور اس کا کریڈٹ کون لیتا ہے؟ یحییٰ افریدی صاحب لیتے ہیں، اون کرتے ہیں کہ میں لایا ہوں سرفراز جوگر کو. جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر تحریک انصاف کے 12 14 15 وکیل یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سر آپ نے کہا تھا کہ جشن منائیں، بالکل ہم جشن منانا چاہتے ہیں کہ بڑی بات ہے آپ ماشاءاللہ جسٹس سرفراز جوگر صاحب کو لائیں، لیکن سر یہ ایک پیپر ہے ہمارے پاس، یہ اگر ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کا جو وین ہے سر آپ کا وین ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سرفراز جوگر صاحب کر رہے ہیں. اوپن کورٹ میں یہ تھا میڈیا کے سامنے کہ اگلے ہفتے لگ جائے گا، اگلے ہفتے نہیں لگایا، پھر کہا اگلے ہفتے لگ جائے گا، پھر نہیں. یہ سر جب سے سرفراز جوگر صاحب آئے ہیں یہ ان کا رپورٹ کارڈ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ چیف جسٹس کے لیے اوپر نا پریشر بڑھ جائے گا، ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. جب آن ریکارڈ چیزیں آئیں گی تو پریشر بڑھے گا، پریشر بڑھ جائے گا. اور کچھ نہیں ہوگا تو تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ یار یحییٰ افریدی صاحب کے جو چیپٹر تاریخ میں لکھا جانا اس میں لکھا جائے گا نا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ججز کے نام لے کے آپ فل اس میں جائیں، آپ لوگوں کو بتائیں. عمران خان کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں دو چیزیں ہوں گی نا، یا دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ دباؤ بڑھنے سے ہمارے کیسز سن کے فیصلہ کر دیں گے ڈوگر صاحب، نہیں ہوگا تو لوگوں میں تو نیریٹو ہمارا اور پاپولر ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور تاریخ میں کم از کم یہ لکھا جائے گا. لیکن تحریک انصاف اس وکٹ پہ تحریک انصاف وہ نہیں کر رہی ججز والے معاملے میں. اب ایک چیز تو کنفرم کرسٹل کلیئر ہے کہ عمران خان کا صبر جو ہے، ان کا جو ضبط ہے وہ جواب دے چکا ہوا ہے اسپیسیفکلی جو انصاف کا ایک نظام ہے عدلیہ کے حوالے سے. تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں تو یہ لڑائی جو ہے پھر ایک نئے فیز میں داخل ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کیس کہ پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی کہی ہوئی باتوں کو سنجیدہ لے لیتے ہیں، جو کہ نہیں لیا جاتا، تو پھر تو لڑائی ذرا تیز ہو جائے گی. دیکھیں اس میں ہوگا یہ کہ جیسے عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس دائر کیا عامر فاروق صاحب کے خلاف، بہت تگڑا ریفرنس، اگر اس کو میرٹ پہ سن لیا جائے نا 2 یا 3 دن کے اندر عامر فاروق صاحب فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یحییٰ افریدی صاحب کبھی بھی ڈوگر صاحب کو
سوورین جوڈیشل کونسل میں فارغ نہیں کریں گے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اتنے ناز سے مان سے خود لے کے آئے ہیں جائی افریدی صاحب، زرداری اور شہباز شریف مل کے، اور اعظم طیارر صاحب اور اٹارنی جنرل پاکستان، یہ سارے مل کے لائے ہیں ان کو اتنے پروٹوکول سے. اور جائی افریدی صاحب نے رپورٹرز کو کہا کہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، ایز اے پاکستانی دھوم مچاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اتنے شاندار بندہ لائے. وہ کبھی بھی ان کو فارغ نہیں کریں گے. لیکن صرف یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان میں ایک نیریٹو عمران خان کا مزید مستحکم ہوگا. اس حد تک فائدہ ہوگا. عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ کھل کے تحریک انصاف اس پہ آئے، اس پہ تحریک انصاف نہیں آ رہی. البتہ تحریک انصاف کچھ اور چیزیں کرنے جا رہی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ اور ملک احمد اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. عدالتی محاذ سے انصاف کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں سے جو امیدیں تھیں وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی تحریک انصاف کی، تو لڑائی جو ہے وہ امکان ہے کہ اب ایک نئے اور اہم فیز میں داخل ہو جائے گی. عمران خان نے اپنی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں اور اپنے ایک وفادار ساتھی کو میدان میں اتارا ہے. بڑے اہم اور گیم چینجر قسم کے فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کر رہے ہیں. صدیق جان صاحب، پلان کیا ہے عمران خان کا؟ یہ جو فیصلے ہیں میں نہیں چلے اناؤنس کرتا، آپ بتائیں گے. لوگوں کو پتا ہے کل یہ بڑی خبر بنی امجد خان نیازی صاحب کے حوالے سے. اسپیسیفکلی کیوں یہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، کتنا اہم ہے یہ ڈیسیجن جو ہے اٹ سیلف، اس کی سمبولک ویلیو کیا ہے کہ امجد خان نیازی جو الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، طویل عرصہ جیل میں رہے، تشدد، اذیت، بڑا ایک ناروا سلوک جو ہے انہوں نے برداشت کیا. پارٹی کے اندر سے بھی ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے، لیکن عمران خان نے تو صفائی پلٹ دیا ہے اور امجد خان نیازی کو اتنی اہم جگہ پہ جو ہے وہ ذمہ داریاں دے دی ہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا 27 ٹیمیں بننے جا رہی ہیں پنجاب میں. کتنی؟ 27 ٹیمیں. علی حمزہ اور ملک احمد خان بچر یہ کچھ چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں. پہلے بات کر لیتے ہیں امجد نیازی صاحب کی. دیکھیں امجد خان جو ہیں وہ عمران خان کے بہت ہی، عمران خان ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے اور جب حکومت میں تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب 9 مئی ہوا اور 9 کو ان کے اوپر کوئی جو ہے کیس نہیں تھا، 10 کو کوئی کیس نہیں تھا، 11 کو کوئی کیس نہیں تھا، کیونکہ امجد خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے ملٹری انسٹالمنٹس، بلکہ وہ غالباً وہاں کے جو میاں والی کے ڈی پی او تھے اس وقت کے، انہوں نے فون کر کے ان کو شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے پی ایف بیس ملٹری انسٹالمنٹس کی طرف نہیں جانا. یہ ان کی تقریر آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ان کو 12 کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ کر لیں، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 دن دیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ کو 2 دن کیوں چاہیے، یہ تو 1 منٹ کا فیصلہ ہے، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا 2 دن مجھے اس لیے چاہیے کہ میں نے اپنی والدہ اور والد کی قبر میاں والی سے اٹھا کے اور کہیں اور لے جانی ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ مجھے 2 دن اس لیے چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ تو میں نہیں چھوڑوں گا. 2 دن اس لیے چاہیے کہ میں جو ہے نا وہ جو آپ مجھے چاہتے ہیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، پھر میں اس مٹی پہ نہیں رہ سکتا، میاں والی کی سرزمین پہ میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد یہاں پہ دفن رہیں کہ لوگ ان کی قبر پہ جا کے کہیں کہ یار تمہارے بیٹے نے کتنی بے وفائی کی عمران خان کے ساتھ، عمران خان نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اور اس نے تمہارے بیٹے نے کتنی بے وفائی کیا. انہوں نے کہا کہ 2 دن دے دے تاکہ میں اپنی والدہ اور والد کی قبر کو یہاں سے لے جاؤں. ہاں جب وہ یہاں پہ ان کی تدفین نہیں رہے گی پھر میں چھوڑ دوں گا عمران خان کا ساتھ، ٹھیک ہے. پھر میرا میاں والی سے رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر نہ کبھی میں میاں والی واپس آؤں گا اور نہ پھر مجھے مسئلہ ہوگا. ہاں پھر میں سوچ سکتا ہوں عمران خان کو چھوڑنا، ورنہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں. اس کے بعد ایک چیز ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں امجد خان نیازی پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی لیڈ سے جیتنے والے بالکل ایم این اے تھے. اچھا، اب اس کے بعد ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور ابھی بھی وہ چلنے کے وہ نہیں ہیں، بہت تھوڑا وہ چل سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور بہت عرصہ آپ یاد کریں 8 فروری 2025 کو جب ہم ان کو ثوابی میں ملے تھے، جب جلسہ تھا، تو وہ کیا صورتحال تھی، وہ نہیں چل سکتے تھے، وہ موسٹلی وہاں پہ ایک چارپائی پہ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے. بڑی مشکل. میں ابھی یہ جو بلوچستان والے لوگ گرفتار تھے 26 نومبر میں،
ایک بڑا خوبصورت نوجوان اس دن ہمیں، جس دن ہم نے سالار خان کاکڑ کے ساتھ ٹیم کا ڈیرا کیا کے ہاؤس میں، تو انہوں نے مجھے کہا، جب ہم اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھایا تو چائے پینے کے لیے جا رہے تھے کوئٹہ ہوٹل پہ F8 میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدیق بھائی کوئی ڈاکٹر ہے آپ کا جاننے والا یہاں پہ گھٹنوں کا کوئی اچھا؟ تو میں نے کہا کیا ایشو ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیل میں نا وہ جہاں پہ وہ انہوں نے پہلے ہمیں تھانوں میں رکھا، وہ 10 بندوں کی جگہ پہ 25 بندے اور ہم بیٹھ کے سوتے رہے، جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے نا گھٹنوں کا ایشو ہو گیا اور اب نماز بھی میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، مجھے آپ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور امجد نیازی صاحب میں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو ایک ذمہ داری دی، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک مذاق سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے نا، اور اسد اللہ خان صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جس چیز کا سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ مذاق اڑانے کی بات نہیں، یہ گیم چینجر فیصلے. مذاق کیا اڑایا جا رہا ہے کہ جی عہدوں کا جمعہ بازار لگ گیا، کہ جی عہدے دیے جا رہے ہیں، ہر ایک کا نوٹیفکیشن نکل رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ اس حکومت کے لیے خطرناک ہے. یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں مذاق نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، ایک تو ابھی بھی، اور وہ میں دوبارہ ذکر کروں گا، یہ تو کیٹاگوریکلی عمران خان نے کہا کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے وہ جائیں، جو کر سکتے ہیں وہ آگے ہیں. ایک اور بات یہ ہے، اسد اللہ خان صاحب کو میں سن رہا تھا، بالکل انہوں نے درست کہا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی ہیرارکی دیکھیں نا، 2 سے 2.5 ہزار عہدے ابھی بھی خالی ہیں پی ٹی آئی میں. یعنی آپ ان کی جو سینٹرل تنظیم ہے، صوبائی، ریجنل، ڈسٹرکٹ، تحصیل، 2-2.5 ہزار عہدے ابھی بھی خالی ہیں. دیکھیں، ایک تو جو اب تک نام سامنے آ رہے ہیں، جو عہدے دیے جا رہے ہیں، ان میں سے 90-95% وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان کے لوگوں کو سوشل میڈیا کو نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ گراؤنڈ پہ تھے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک کسی کو عہدہ مل گیا اور یار یہ کہاں سے. ایسے ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو، گراؤنڈ پہ ایکٹیو لوگ ہیں. دوسرا دیکھیں کہ اگر صنم اپنا اس کی بات کرتے ہیں، طیبہ راجہ اگر پہلے 4 گھنٹے کام کر رہی تھی ڈیلی، اب وہ کتنے کریں گی؟ 14 گھنٹے کام کریں گی. سالار خان کاکڑ کو بلوچستان، اگر عمران خان نے اس کو کوارڈینیٹر بنایا ہے، تو سالار خان کاکڑ کا جو استقبال ہوا ہے بلوچستان میں، بلوچستان کے بڑے عام صحافیوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے لیے حیران کن ہے، بہت حیران کن ہے جس طرح سے لوگ نکلے اس ایک تو بلوچستان کے اپنے حالات اتنے ہیں کہ لوگ کٹھے نہیں ہوتے. ہاں، اور پھر پی ٹی آئی کا ایک نوجوان ہے، پی ٹی آئی جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ختم ہو گئی، اس کو اتنا بڑا ریسیپشن مل جانا بلوچستان میں، لوگوں کے اکٹھے ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ جو ایک طرف دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، ہزارہ مسائل کو فیس کر رہے ہیں، ان کو بھی سالار خان کاکڑ امید نظر آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سالار خان کاکڑ پہلے اگر 5 گھنٹے کام کر رہا تھا، اب وہ 18 گھنٹے کام کرے گا. سر، جس کو ذمہ داری مل رہی ہے اس کو اب جسٹیفائی کرنی پڑے گی ذمہ داری، اور نئی ٹیم بھی ٹیسٹ ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، آپ کو ان کا نوٹیفکیشن نکالنے میں نقصان کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ 100 لوگوں کے نوٹیفکیشن نکالتے ہیں اور 100 میں سے 50 نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، تو صورتحال تو بڑی آپ کو مختلف نظر آئے گی. اور آگے میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو ان کے نوٹیفکیشن پہ بات ہو رہی ہے نا، عالیہ حمزہ صاحبہ اور ملک احمد خان بچر یہ مشاورت سے کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہم مسلسل ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہے، عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ ٹیمیں بنانے جا رہے ہیں، کچھ 27 ٹیمیں پنجاب پورے میں بن رہی ہیں، ہر ریجن میں 8-10 ٹیمیں بن رہی ہیں. ایک اس کا کوارڈینیٹر ہوگا، آگے 4-5 ٹیم ہوگی، ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر وہ ٹیم کام کرے گی. بس لیکن سر، عالیہ حمزہ صاحبہ جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر مسلسل بات ہوتی رہی ہے نا کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے دوبارہ پنجاب میں ریوائیو کیا ہے چیزوں کو، اور ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، ہم اگلی ویڈیو میں اس پہ کریں گے. ان کو کچھ مسائل بھی ہیں، اور اس حوالے سے عمران خان نے بھی کچھ ہدایات گزشتہ روز دی ہیں. لیکن ہم واپس آتے ہیں امجد خان نیازی پہ. ان کو عمران خان نے اپنا پولیٹیکل وہ لگایا ہے کوارڈینیٹر، سو اس اسپیسیفک تعیناتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دیکھیں نا کہ ڈائریکٹ عمران خان نے ان کو، عمران خان کا دیکھیں نا کہ اب وہ ایک نئے سرے سے ایک ٹیم اپنی تشکیل دے رہے ہیں، تحریک کو ذہن میں رکھ کے. انہوں نے عمر ایوب صاحب کو کہا ہے کہ میری ہدایات ان کے ذریعے آگے پہنچیں گی، ان کو ایگزیکیوٹ کروائے گا سلمان اکرم راجہ. امجد نیازی صاحب کو ذمہ داری مل گئی، سالار خان کاکڑ کو مل گئی، اور کچھ ٹیم میں تبدیلیاں ہوں گی. اور مقصد یہی ہے کہ عمران خان اب نئے کھلاڑی میدان میں اتارنا چاہ رہا ہے. اور اگلی ویڈیو میں جو آپ نے ذکر کیا ہے، ذرا بات کریں گے کہ یہ جو ایک سمجھا جا رہا ہے نا کہ ڈی چوک نہیں آئے گی پی ٹی آئی، میں اس اتفاق نہیں کرتا. اچھا، میں اس اتفاق نہیں کرتا. صرف یہ ہے کہ عمران خان کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں،
डी चौक की कॉल भी आ जाएगी। डी चौक की कॉल आ सकती है, यानी वो बिल्कुल आ सकती है। एक है ना कि 26 नवंबर के पहले बाद जो है वो इस बार ना प्लान मुख्तलिफ होगा, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखें, अब अमजद खान न्याजी साहब अच्छा देखें ना होता क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या होता है। मैं ना आपको एक वाकया सुना देता हूँ। एक एंकर थे और वो उठाए गए, टॉर्चर हुआ और उठाए गए, और एक मैसेज ये मिल गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए रेड लाइन है ये बंदा, ठीक है। अब वो एंकर ना 2 दिन शायद हफ्ते में प्रोग्राम कर रहा था। उस चैनल का जो मालिक है ना, उसने क्या किया कि जब वो वापस आया और वो थोड़े से मतलब नॉर्मल हुआ, और जाहिर है वो काफ़ी उसको छोटे छोटे लगी हुई थी, तो उस चैनल के मालिक ने क्या किया कि उसका प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन कर दिया, ठीक है। क्यों? उसने कहा भाई इसकी ब्रांडिंग हो गई है, पूरे पाकिस्तान अब इसको जानता है, तो मैं इसको ठीक है मतलब ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे दिखाऊं यार। अब तो लोग इसके लोगों के हमदर्दी है इसके साथ, लोग इसको देखना चाहते हैं, लोग अब इसको जानते हैं। पीटीआई के अंदर देखे ना अब क्या हो रहा है। अब उस दिन खूब लड़े ये जो मंडी बहुद्दीन के तारिक साई साहब और मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब, और ये खूब लड़े समराल इलेक्शन। अब गोंदल साहब को वहां पे सर में चोट लग गई, जख्मी हो गए, उसके बाद उनकी वीडियो पे कमात है। अब मेजर डैड जफर इकबाल गोंदल को आप और मैं तो जानते हैं मीडिया की वजह से, यहाँ पे हम देखते हैं, अडयाला पे हम नजर रखते हैं कौन कौन जाता है। आपको वो अगर अडयाला की आप 100 फुटेज उठाए ना, उनमें से कोई 50-60 में तो कंफर्म को आपको वहां पे नजर आएंगे। अलीमा खान साहब वगैरह के आगे पीछे वहां एक्टिविटीज में। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर की 40 फुटेज उठाएं तो उसमें से 25 में वो आपको नजर आएंगे। रैलीज में अगर 20 हुई हैं ये जीटी रोड के ऊपर, यानी गुजरात और इस एरिया में 5-7 उन्होंने की हैं। 5-7 उन्होंने किए। अब हमें तो पता था, लेकिन उनकी वो उस तरह से ब्रांडिंग नहीं थी। पार्टी के अंदर ओहदेदारान को पता है, लोगों में। अब उनकी होगी ब्रांडिंग। अब लोग उनको जानते हैं कि यार इनको सर में चोट लगी, कुर्बानी तो पहले भी दे रहे थे, मेहनत तो पहले भी कर रहे थे। अब उनको चोट लगने के साथ उनका घर वगैरह भी तोड़ा गया था, बहुत उनके साथ ज्यादती हुई, बहुत ज्यादा उनका जो कारोबार उनके साथ किया गया। वो पाकिस्तान के जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं ना, उनमें से एक थे। उनके आपने बिजनेसेस तबाह कर दी, लोग बेरोजगार हो गए जो उनके पास जिनका रोजगार व्यवस्था था, तो आपने नुकसान किया ना। अब उनको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब जिस बंदे की ब्रांडिंग ऑलरेडी हो गई अपनी कुर्बानी की वजह से, और उसने एक जो पहला इम्तिहान था वो भी पास कर लिया है, तो अब वो देखें जब उसको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो और कमिटमेंट को ऑब्वियसली निकाले। तो ये यानी वो ठीक है, सदुल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि ये मजाक नहीं है, ये गेम चेंजर फैसले हैं, और हुकूमत अगर राइट लेती है तो ले, लेकिन इतना राइट पीटीआई नहीं, वो पीटीआई खुद मजाक उड़ा रही है, लेकिन इनको अंदाजा हो जाएगा। चले जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सदीक जान साहब की मुलाहजा की है। इमरान खान के वफादारों की अहम जो की रोल्स हैं उसके ऊपर वापसी हो रही है। देखते हैं कि ये तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी और कितनी मुश्किल जो है हुकूमत के लिए खड़ी होगी। इमरान खान के अडयाला से किए जाने वाले बड़े और गेम चेंजर फैसलों के ऊपर हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। इमरान खान से जो लोग मुलाकात करके आए, उनके तवस्सुत से जो खबरें मिल रही हैं वो यकीनी तौर पर इस हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किल का पेश खेमा होंगी। इमरान खान ने पार्टी के उन उम्मीदवारों को जिनसे मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो फार्म 45 के ऊपर इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन हुकूमत ने फार्म 47 के जरिए उनको जो है वो मजबूर किया कि वो असम्बली तक ना पहुंचे, उनके हवाले से बड़ी अहम और सख्त हदायत जो हैं वो जारी की हैं। इसके साथ साथ कुछ लिस्टें तैयार हो रही हैं। लिस्टें कौन तैयार कर रहा है, ये तफसीलात शायद सदीक जान साहब के पास हूं। सदीक जान साहब शेयर करते हैं या नहीं, कोशिश करेंगे कि इनसे उगलवा लें कि लिस्टें कौन तैयार कर रहा है। लेकिन ये जरूर जानेंगे कि इन लिस्टों में है क्या, इन लिस्टों का करना क्या है, इमरान खान जो है वो सोच क्या रहे हैं। सदीक जान साहब देखिए, इमरान खान साहब का अभी एक पैगाम आ गया कि फॉर्म 45 पे जो एमएनए और एमपी जीते हैं वो घरों में क्यों बैठे, वो असम्बलियों के अहाते में है। और ये वही बात है जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और ये अपना सबजादा हामिद रजा साहब और महमूद खान चकजई साहब कई महीनों से पिट रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि असम्बली के लॉन में फॉर्म 45 की असम्बली लगाएं। मतलब फॉर्म यानी जो फॉर्म 45 पे जीते हुए ना, उनको भी बुलाएं और अपनी असम्बली अलग लगाएं। जब असम्बली अंदर चल रही हो तो अंदर प्रोटेस्ट करें। यानी वो लोग जो फॉर्म 45 पे जीते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको
ٹھیک ہے فارم 47 کے ذریعے Okay. ہرا دیا. Okay. وہ حقیقی ایم این اے ہیں نا, حقیقی ایم پی ہیں. ٹھیک ہے ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں آئے اوکے اور پنجاب اسمبلی میں, اور خاص طور پہ بجٹ کے موقع پہ, اوکے خاص طور پہ بجٹ کے موقع پہ وہ آئیں, اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ شیڈو کیبنٹس بنائیں. اور یہ بھی وہ بات ہے جو سب زیادہ حامد رضا صاحب وغیرہ, علامہ ناصر عباس صاحب, محمود جگزئی صاحب اور علی حمزہ وغیرہ یہ پہلے بات کرتے تھے, اب یہ بھی آن بورڈ ہیں, ملک احمد خان بچر صاحب, کہ جیسے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, تو فارم 45 کی اسمبلی کا بھی ایک وزیر اطلاعات ہوگا. اس کا کام سے بھی ہوگا کہ جو فارم 47 کی وزیر اطلاعات ہیں ان کی وزارت کو پورا اسٹڈی کرنا, اس پہ نظر رکھنا, اس پہ چیک رکھنا, اس کے اسکینڈلز کو ہائی لائٹ کرنا, اس کے ایک کے ذمہ صرف اوکے وہ وزارت ہے. اوکے اس پہ وہ رائٹ انفارمیشن کے تحت چیزیں مانگے گا, وہ ایکسپوز کرے گا, وہ اسکینڈلز نکالے گا, وہ اس کی کچا چٹا کھول کے رکھے گا. یہ کام ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, پارٹی کے اندر نا, پی ٹی آئی کی تنظیم کے اندر نا بہت ایشوز چل رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ اب اگر خان صاحب تک چیزیں پہنچ گئی, اب مثلا میں آپ کو لاہور کے بتا دیتا ہوں. لاہور میں ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو شیخ امتیاز صاحب ہیں, جو بھی صدر ہیں, حماد رضا صاحب کا ان کے اوپر اختلاف ہے. حماد رضا صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کچھ اور نام دیے ہوئے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب حماد رضا صاحب کا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کوئی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں نہیں آئیں گے. ان کو کہا گیا کہ چلیں آپ ان کی ایکٹیویٹی میں نہ آئیں, آپ اپنی الگ سے ایکٹیویٹی کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم الگ سے بھی کچھ نہیں کریں گے, ہم اس وقت کام کریں گے جب آپ ان کو ہٹائیں گے, شیخ امتیاز کو ہٹائیں گے. اور اویس یونس وغیرہ کو, ان کو ہٹائیں گے تو ہم کام کریں گے. اچھا, اب یہ وہ بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کریں, آپ اگر ان سے بہتر کام کریں گے آپ کو ذمہ داری مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم کام ہی اس وقت کریں گے جب آپ ان کو ہٹائیں گے. یہ انٹرنل ایک, اور یہ لاہور کا حال ہے. یہ لاہور. اب اور اسی طرح سے اب گجرانوالہ ہے, آپ کا سینٹرل پنجاب کا صدر بھی گجرانوالہ کا, سیکرٹری جنرل بھی گجرانوالہ کا. کیا ایکٹیویٹیز ہیں گجرانوالہ میں آپ کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب بہت سے ایسے ایریاز ہیں. ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. ساؤتھ پنجاب میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ہے نا 4-5 ہلکے شہر کے, صرف ملتان کے, یعنی عامر ڈوگر صاحب ہوں, زین قریشی صاحب ہوں, مہربانو قریشی صاحبہ ہوں, یہ تیمور صاحب ہوں, یہ بیشتر تیمور ملک ہوں, یہ 4-5 ایم این اے جو ہیں یہ اون عباس بپی صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. اب ملتان میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ شاید پارٹی کا, ضلع ملتان کا میرے خیال پریزیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ وہ چیلنجز ہیں جو اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو یہ جو چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ فی الوقت یہ ہے کہ یہ لڑائیاں بعد میں چلتی رہیں گی, آپ فی الوقت جو ہے وہ بس کوآرڈینیٹرز لگاتے جائیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 27 ٹیمیں بننے جا رہی ہیں. یہ 23 بھی ہو سکتی ہیں, 20 بھی ہو سکتی ہیں, 30-35 بھی ہو سکتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ایشو کے اوپر ایک کوآرڈینیٹر ہوگا, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوگی. مثلا ایک کوآرڈینیٹر ہوگا جس کا کام ہے ہر ریجن میں, سینٹرل پنجاب میں ادھر بھی ادھر بھی, ٹھیک ہے. اس کوآرڈینیٹر کا جو ایک ریجن کا ہوگا اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف گراؤنڈ کی چیزیں سوشل میڈیا پہ لانے کا ذمہ دار ہوگا کہ گراؤنڈ پہ لوگوں کی اس وقت کیا حالات ہیں, لوگوں سے بات کر کے ریکارڈنگ کروا کے کہ لوگ بتائیں کہ بھئی وہ عمران خان کے دور میں خوشحال تھے, آپ خوشحال ہیں. تب زیادہ مشکلات تھیں. آج وہ جو حکومت کا ایک دعویٰ ہے نا کہ ملک چل پڑا ہے, اس کو بیسیکلی ایکسپوز کرنا ہے کہ ملک نہیں چل رہا. مہنگائی کے اوپر حکومت کو ایکسپوز کرنا ہے, ریل اسٹیٹ کے اوپر, کنسٹرکشن کے اوپر, ٹیکسٹائل کے اوپر, زراعت کے اوپر, ہر ایشو کے اوپر, ہیلتھ کارڈ, صحت کے مسائل, یہ دہشت گردی کے, ہر چیز کے اوپر حکومت کو آپ نے ایکسپوز کر کے دراصل یہ بتانا اور دکھانا ہے کہ ملک نہیں چل رہا. یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ ملک چل رہا ہے, تو ان چیزوں کو ٹیمیں بن رہی ہیں چیزیں. اب آپ کو یہ جو نوٹیفکیشنز ہو رہے ہیں نا, جس پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یا اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ یہ مذاق نہیں ہے بھائی, یہ گیم چینجر فیصلے ہیں, پچھلی ویڈیو میں بات کی, تو آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ, میڈیا پہ, آپ کو گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئیں گی. اور ساتھ ان چیزوں کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے کچھ نہیں کرے ان کے لیے چٹھیاں تیار ہو رہی ہیں, ان کے گھروں میں چٹھیاں محبت نامے پہنچ جائیں گے, اور لسٹیں پوری تیار ہو رہی ہیں کہ کس ایکٹیویٹی پہ. اب یہ لڑائی ابھی کیا شروع ہے, ایک وقت, ٹھیک ہے, آپ آخری باتیں کریں.
ابھی عالی حمزہ صاحبہ کے خلاف جو لیٹسٹ ہوا نا، جو لاسٹ ہوا، لیٹسٹ تو نہیں کہتے، چلیں لاسٹ کہتے، لاسٹ جو ان کے خلاف ہوا نا مسئلہ، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایم پی اے اس دن جو بھی ایکٹیویٹی تھی اس میں نہیں نکلانا تو اس کو شوکاز جاری کریں. وہ جب شوکاز کی لسٹ بنی اس میں بڑے بڑے نام تھے، رولا پڑ گیا، بہت بڑے بڑے نام تھے. تو لیکن اب صرف ایک بار خان صاحب نے عالی حمزہ صاحبہ کو کہنا ہے کہ فارغ کر دو، شوکاز دو، چلے فارغ نہ کرو، فارغ کرنے کا میں فیصلہ کروں گا. جس لمحے سر وہ شوکاز جاری ہو گئی. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ پنجاب کے ایم پی ایس کے حوالے سے بھی غالباً بات ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ اتنے کا داور نہیں تھے، لیکن وہ اس ساری وہ جو ویو تھی اس کے اندر جیتے اور اسمبلی تک پہنچ بھی گئے ہیں. تو شاید یہ کہا گیا کہ وہ ایسے ایم پی ایس سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو عمران خان پہ بڑا احسان کر رہے ہیں. یار ایسے لوگوں کو ٹکٹ ملا. یار یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم کھڑے ہیں، تو عمران خان وہ شاید یہ کہنے جا رہے ہیں ہم کو کہ بھائی کرنا ہے تو کریں. سر جی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا کہ جب 8 فروری سے پہلے ایک ملاقات میں 3 لوگ خان سے ملاقات کر کے نکلے، تو اب خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، پنجاب کے 300 حلقے ہیں بھائی، 300 حلقوں میں فنگر ٹپس پہ تو یاد نہیں ہو سکتے نا. پھر باہر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ایکسیس ہوتی ہے، آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کئی لوگوں کے انٹرویو جب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ بندہ وہ سارے. تو ایک مطلب کئی حلقوں کا خانے کا یار دیکھ لو، بس جو وہاں پہ ڈیزرو کرتا ہے نا اس کو دے دو. اب وہ جو 3 بندے تھے نا جو مل کے نکلے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ گل سنو، اتنے حلقے جس میں خان نے کہا ہے کہ جو ہے اس کو دے دیں، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات باہر نہیں بتانی کہ خان نے یہ کہا ہے، کریں صرف یہ کہ یہ جن حلقوں میں تمہارے کو جاننے والا ہے ادھر تمہیں پتہ ہے نا یار، تم سنسیئر بندے ہو، تم بتا دو ادھر کس کو دینے. ان میں سے ایک وکیل نے کہا یار یہ جو فلاں حلقہ ہے نا ادھر خان نے کہا دے دو، یار ادھر میرا کزن ہے یار اس کو دے دو. اس طرح سے کئی ٹکٹ، اور اسی لیے آپ کو پتا ہے خان صاحب نے کہا کہ یہ سارا ریکارڈ فوری طور پہ سیکیور کرو. وہ جو ڈائری، وہ جو کاپی، وہ جو لسٹیں تھی جہاں پہ کہا گیا کہ اس بندے کو میں نے کہا کہ ٹکٹ دو، یہ بعد میں آؤں گا تو فیصلے ہوں گے، تحقیقات ہوں گی کہ میں نے کہا بھی تھا ٹکٹوں والا. یہ بڑا، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، ہم نے پچھلی 1-2 ویڈیوز کے اندر ہی کچھ تعیناتیوں کا تذکرہ کیا تھا، میں لنک نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور اب جس لمحے عمران خان نے علی حمزہ کو یہ کہہ دیا نا کہ شوکاز کر دو، چودھری صاحب ایسے نام سامنے آئیں گے نا کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی کیونکہ ابھی اس طرح سے نہیں ہے. اب 500-600 حلقے ہیں پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے، ایم پی اے سارے ملائیں تو 1000 کے قریب بن جاتے ہیں، سینیٹرز اور عام عہدیدار، ٹھیک ہے. تو ابھی نہیں، جس وقت سر جی یہ خان صاحب کا آ گیا نا شوکاز کر دیں، پنجاب میں بڑا تھیٹر لگنے والا ہے اور بڑے بڑے نام ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو امکان ہے کہ لوگ بالکل فارغ ہوں گے. اور یہ جو ابھی نئے لسٹیں نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں نا، ان میں سے جو ڈیلیور کرے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی سے وہ ایم پی کے ٹکٹ کے اور ایم ایل اے کی ٹکٹ. اور یہ جو آپ کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے ریزلٹس کب تک آنا شروع ہوں گے؟ کیونکہ حکومت کو تو کھلا میدان دیا. میرا خیال ہے چودھری غلام حسین صاحب جو ہے نا، وہ ایک فقرہ تقریباً اپنے ہر پروگرام میں بولتے ہیں، گلیاں ہو جائیں سنجیاں ویسے مرزا یار پھرے. تو اس حکومت کو پی ٹی آئی نے یقینی بنا کے دیا ہوا ہے کہ گلیاں سنجیاں نے ویسے کلا شہباز شریف پھرے، کوئی اپوزیشن ہے. یار آپ نے نا سوموار کو محفل چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، سوموار کو منگل سے ایکٹیویٹیز شروع کی جائیں گی، جو میں نئی جو مجھے پتا چلا ہے کہ علی حمزہ اور ملک احمد خان بچر اور یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. آپ نے نا جو منگل سے ورکنگ ڈے ہے نا، اس سے اگلی منگل کو میرے ساتھ ایک پروگرام کرنا ہے. پھر ہم اس چیز کو ایویلویٹ کر لیں گے نا کہ ہمیں جو پتا چلا تھا باقی کوئی نئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کہ 8 دن میں 10 دن میں کتنا عمل ہوا ہے. کیونکہ ابھی تو عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹی کے بعد ہم زیادہ اس کی بات کریں. شرح صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین لسٹیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلنا، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور شاید وہ یہ بھی سوچ بیٹھے ہیں کہ پارٹی سے ان لوگوں کو فارغ کیا جائے اب جو سفید ہاتھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی نہیں ہیں. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ لکھ کے دے کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی جان ہم جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے.
تو اسی وجہ سے خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں سے جان چھڑوا لی جائے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اور کتنے جو ہیں وہ صرف لفظی گولہ باری کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملیں گے ناظرین. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.